رمضان کی رات کو جاگ کر ضائع کرنے والے نوجوان زیادہ ملیں گے، اتنے عام دنوں کے اندر نہیں ملیں گے۔ جو وہ رمضان کی رات میں اہتمام کے ساتھ اس کو ضائع کر رہے ہوں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جی جب اللہ نے شیاطین کو بند کر دیا تو پھر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ سال کے 11 مہینے شیاطین سے تعلق رہتے رہتے اب ہمارا نفس بھی شیطان سے مضبوط ترین بن چکا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ سوال بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ جب شیاطین بند ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے اندر گناہ کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ شیاطین بند ہو گئے سب۔ میں عرض کروں حقیقت بات یہ کہ عام دنوں کے اندر رات کو جتنا ہلہ گلہ آپ کو چوک پر نظر نہیں آئے گا، اتنا رمضان کے اندر تراویح کے بعد پتے کھیلتے ہوئے افراد آپ کو دکھیں گے۔ آپ کبھی بھی تجربہ کر لیں، رمضان کی رات کو جاگ کر ضائع کرنے والے نوجوان زیادہ ملیں گے، اتنے عام دنوں کے اندر نہیں ملیں گے۔ جو وہ رمضان کی رات میں اہتمام کے ساتھ اس کو ضائع کر رہے ہوں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جی جب اللہ نے شیاطین کو بند کر دیا تو پھر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ سال کے 11 مہینے شیاطین سے تعلق رہتے رہتے اب ہمارا نفس بھی شیطان سے مضبوط ترین بن چکا ہے۔ اللہ نے خارجی عوامل ان کو تو بند کر دیا، ان کو تو ہٹا دیا سائڈ پہ، لیکن جو میں نے اپنے نفس کے اندر شیطان پالا ہوا ہے، اپنے دل کے اندر شیطان پالا ہوا ہے، اس کا کوئی علاج باہر سے نہیں ہے، اس کا علاج خود کرنا ہے تو کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اعداء عدوک التی بین جنبیک، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دشمن وہ ہے جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، تمہارا دشمن وہ ہے جس سے تمہارا مقابلہ چل رہا ہوگا، دشمن وہ ہے جس کے ساتھ تمہاری کاروباری رقابت ہوگی، اس سے کاروبار کے اندر تمہاری جنگ چل رہی ہوگی۔ یاد رکھو تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہیں شیطان کے کاموں کی طرف ورغلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بڑا تمہارا دشمن کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا جو تمہیں شیطان کے کاموں کی طرف بلانے والا ہو۔ تو رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے موسم بھی بنایا گیا، مہینہ بھی اس کے لیے مخصوص کیا گیا، عبادات کے مواقع دیے گئے، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے بعد اس کے لیے فضائل سنائے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر صرف رمضان کے روزے 2 صفت کے ساتھ تم رکھ لو، ایک رکھتے ہوئے جب روزہ صبح رکھ رہے ہو تو تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، وہ روزہ کسی کے لیے نہیں ہو، کسی دنیا سے اس کا واسطہ نہیں ہو، دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، روزہ تم اللہ کے لیے رکھو۔ جب اس نیت سے رکھو گے تو دن بھر یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظریں تم پر ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری حرکات کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں، تمہارے دل کی نیتوں سے واقف ہیں۔ نہ دل میں برا خیال آنا چاہیے، نہ حرکات سے برا کام ہونا چاہیے، نہ تمہارے کانوں کے اندر کوئی بری آواز جائے، نہ زبان پہ کوئی بری بات آئے، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک یہ نیت رکھو، دوسرا یہ نیت رکھو کہ اللہ اس کا اجر آپ دے دیں گے۔ یہ روزہ رکھنے کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے آپ راضی ہو جائیں، اس روزے کے بدلے آپ کی ذات مل جائے، آپ کی معرفت مل جائے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کی رات تراویح پڑھتا ہے اور صرف انہی 2 نیت سے پڑھتا ہے، تراویح میں کسی کا خوف نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، صرف یہ 2 باتیں، ایک اللہ تیری رضا کے لیے، دوسرا اللہ تجھ سے ثواب چاہیے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر ایک آدمی لیلۃ القدر جو کہ طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اس رات کی عبادت پوری رات کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے نیکی کا عمل اس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ وہ اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے مال و دولت، اسباب اور وسائل کو دیکھتے ہوئے اس 1 روپے کے بدلے 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے، 400 روپے، 500 روپے، 600 روپے، 700 روپے تک اضافہ کر دیتے ہیں، صرف اس کی نیت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر نیت کیا ہے؟ خرچ کرتے وقت یہ کس نیت سے دے رہا ہے، کس وجہ سے دے رہا ہے؟ اس 1 روپے کے بدلے 700 گنا اس کو اضافہ کر کے دیتے ہیں۔ یہ جو 1 روٹی اللہ کے راستے میں یہ کھلاتا ہے، 700 روٹیاں اللہ اس کو دیتے ہیں۔ 1 رکعت نماز پڑھتا ہے، 700 رکعت کا ثواب اس کو دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، اللہ حساب اسی طریقے سے 1 کے بدلے نیت کو دیکھتے ہوئے، عمل کو دیکھتے ہوئے 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔
لیکن روزے کے اندر کوئی حساب و کتاب کا پیمانہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک روزے کے بدلے 10 روزے کا ثواب ملے گا، 20 روزے کا ثواب ملے گا، 100 روزوں کا ثواب ملے گا، 200 روزوں کا ثواب ملے گا، 700 روزوں کا ثواب ملے گا، 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، پھر بھی بس نہیں ہے، پھر بھی بس نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں روزوں کے بدلے اس کو میری ذات ملے گی، ثواب تو سارا چھوڑ دو۔ روزے جتنے یہ رکھے گا اس کے بدلے اس کو میں خود مل جاؤں گا، میں کہوں گا حساب کتاب سب ختم، یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر دو، اس روزے جو تم نے اہتمام کے ساتھ رکھے ہیں، جو روزہ صحیح معنوں میں تم نے رکھا ہے، اس روزے کے بدلے میں تمہارا ہوا۔ اس روزے کے بدلے اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے سارے ترازو، سارے پیمانے ہٹا کر خود اس کو اجر و ثواب اپنے ہاتھوں سے عطا کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں، وہ اللہ جس کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، اگر وہ اپنی معرفت عطا کر رہا ہو، اپنی محبت عطا کر رہا ہو، اپنی ذات اور اپنی طرف سے خود انعام دے رہا ہو، اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے؟